امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ نے ان سے کوئی بڑا عالم پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے جو دیوار پھاند کر ان کے پاس آئے اور ان سے فیصلے کے لیے کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اس نے تجھ سے تیری دمبی کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ وہ مدعی سے ثبوت طلب کرتے اور مدعا علیہ کا موقف سنتے۔ ان کا بس یہی ترک اولا تھا۔ تم لوگوں نے ان پر جو الزامات عائد کیے ہیں، ان الزامات سے ان کا دامن پاک ہے۔ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ خواہشیں تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دیں گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول، یہ اوریا کی بیوی کا افسانہ آخر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ مرنے والی کی بیوی سے شادی کرنا عیب سمجھتے تھے۔ بیوہ عورتیں عقد ثانی نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اوریا کی بیوہ سے نکاح کیا تھا اور لوگوں کو ان کا یہ عمل ناگوار گزرا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو راضی رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور لوگوں کی زبانوں کو روکنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ ان پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ اوریا کی بیوی کے حسن کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کرانے کی سازش کی اور حکم دیا کہ جنگ کے دوران اسے تابوت کے آگے رکھا جائے۔ یوں اسے قتل کرایا، پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرایا تھا اپنی دور خلافت میں کہ جو بھی شخص حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا کی بیوی کا قصہ بیان کرے گا تو میں اس پر 2 بار حد قذف جاری کروں گا۔ ایک حد قذف نبوت پر الزام عائد کرنے کی وجہ سے نافذ کروں گا اور دوسری حد قذف ایک مسلم پر الزام تراشی کی وجہ سے نافذ کروں گا۔ ایک زندیق یعنی کافر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کی لغزشوں کو یا ان کے ترک اولا کو کھول کر بیان کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ انبیاء کا کردار بہت عظیم ہے، وہ صاحبان اعجاز ہیں، تو لوگ ان کی محبت میں گمراہ ہو جائیں گے اور انہیں خدا کہنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کی لغزشوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں معبود نہ سمجھ لیں۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خود ساختہ قصہ ہے۔ یہ واقعہ ایک عام مسلمان کی عدالت کے منافی ہے۔ جب اس طرح کا واقعہ ایک عام مسلمان کو زیب نہیں دیتا تو خدا کے برگزیدہ نبی، امین وحی اور سفیر الہی کے لیے کس طرح زیب دیتا ہے؟ اس واقعے سے عقل سلیم نفرت کرتی ہے اور اسلامی حمیت اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا افسانہ اصل میں محرف تورات سے لیا گیا ہے۔ تورات میں یہ رسوا کن واقعہ پوری آب و تاب کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور پڑھا جاتا ہے، جو کچھ یوں ہے کہ شام کے وقت داؤد علیہ السلام اپنے پلنگ پر سے اٹھے اور بادشاہی محل کی چھت پر سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی اور وہ نہایت خوبصورت تھی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا حال دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ العام کی بیٹی بت الصبا ہے جو حتیٰ اوریا کی بیوی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ ان کے پاس آئی اور اس نے ان سے صحبت کی، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد علیہ السلام کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے تو آپ کو کہلا بھیجا کہ حتیٰ اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا لیکن اپنے گھر نہ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر جائے لیکن اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے خط لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ الغرض داؤد علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔ جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلوا کر اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ ان کی بیوی ہو گئی۔ خداوند نے ناتن کو داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا
اس نے ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، لیکن غریب کے پاس فقط بھیڑ کی ایک پٹھیا کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا۔ وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ اس امیر کے ہاں ایک مسافر آیا تو اس نے مسافر کے کھانے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے تو کچھ نہ لیا، اس غریب کی بھیڑ پکڑ کر اسے پکا لیا۔ تب داؤد علیہ السلام کا غضب اس شخص پر شدت سے بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، تو نے حتیٰ اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا۔ عہد نامہ قدیم سموئیل باب نمبر 11 اور 12، یعنی یہ وہ ذکر ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہے اور وہ لوگ اسے پڑھتے ہیں، آج تک پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے ہی جالوت کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے انہیں طالوت کے بعد حکومت اور حکمت عطا کی تھی اور جو چاہا اسے تعلیم دی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 26 تک میں پروردگار دو عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اس کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 11 میں ارشاد قدرت ہوا کہ ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کی تاروں سے زرہیں بنایا کرتا تھا۔ الغرض قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، اسی لیے انہیں اس طرح کے شرمناک واقعے سے منسوب کرنا انتہائی زیادتی اور کفر ہے۔ جہاں تک 2 جھگڑنے والوں کا تعلق ہے تو اس ذریعے سے خدا نے ان کی تربیت کی تھی کہ مقدمات کے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، فریقین کے بیانات سنے جائیں پھر فیصلہ کیا جائے، نہ کہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان کو کسی مال و دولت، خاندان، جسمانی قوت اور جمال کی وجہ سے حکمت نہیں ملی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے عین دوپہر کے وقت بھیجے جب لوگ قیلولہ کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے حضرت لقمان کو آواز دی۔ لقمان ان کی آواز سن رہے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لقمان، اگر خدا تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے اور تمہیں یہ حکم دے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو کیا تم اس عہدے کو قبول کر لو گے؟ لقمان نے عرض کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فرمان ہے تو پھر میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر خدا مجھے حکم دے گا تو پھر وہ مجھے علم بھی عطا کرے گا، اور اگر وہ مجھ سے میری مرضی پوچھتا ہے تو پھر میں معاذرت کروں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس معاذرت خواہی کی کیا وجہ ہے؟ لقمان نے کہا کہ فیصلہ کرنے والا بڑی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا دین اور ایمان مورد خطر میں ہوتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ صحیح کرے تو ممکن ہے کہ وہ بچ جائے، اور اگر وہ غلط فیصلہ کرے تو جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ آخرت کی عزت دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے بہتر ہے، اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا تو وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ ملائکہ کو ان کی حکمت آمیز گفتگو سے انتہائی تعجب ہوا اور خدا کو ان کی باتیں بہت پسند آئیں۔ جب لقمان رات کو سوئے تو خدا نے سوتے میں ان پر حکمت نازل کی اور ان کے پورے وجود کو حکمت سے بھر دیا، اور وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکیم بن گئے، اور قرآن پاک میں خدا نے انہیں حکیم لقمان کہہ کے پکارا اور لوگوں میں علم و حکمت کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے پاس آتے تھے اور انہیں اپنی حکمت والی گفتگو سے فائدہ پہنچاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں حکمت ملی ہے اور تم سے آزمائش دور رکھی گئی ہے۔
جبکہ مجھے خلافت کا عہدہ ملا ہے جس میں مجھے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو وہ ظاہری گواہی کی بجائے حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک کہ میری نسل میں سے ایک مرد خروج نہ کرے گا جو لوگوں سے ثبوت طلب نہیں کرے گا، وہ آل داؤد علیہ السلام کی طرح سے حقائق پر مبنی فیصلے کرے گا، ہر حقدار کو اس کا حق دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان اور داؤدی فیصلوں کی مانند فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا بظاہر کوئی گواہ نہ ہو تو روح القدس ہمیں اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولیٰ ہوا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ طرفین حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات سن کر چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں اس کا احساس ہوا کہ میں نے فیصلہ دوسرے فریق کو سنے بغیر کر دیا ہے۔ آپ اس پر نادم ہوئے، حالت ندامت میں سجدے میں گر گئے اور توبہ کی۔ اللہ نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا اور ترک اولیٰ میں ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کا یہ کام بخش دیا اور وہ ہمارے ہاں بلند مقام اور نیک انجام کا حامل ٹھہرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے عمل پر نادم ہوئے تو خدا نے ان کو معاف کر دیا اور ان کا مقام بلند کر دیا، اور ارشاد قدرت ہوا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا کہ تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ راہ خدا سے منحرف ہو جائیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دہشت ناک چیزیں دو ہیں، ایک ہے ہوائے نفس کی پیروی اور دوسری ہے لمبی چوڑی امید۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن رات اپنی خطا کو یاد کرتے اور سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، سوائے نماز کے باقی وقتوں میں سجدے میں ہی روتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور اس کا خون آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ 40 دن بعد آواز آئی، اے داؤد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے سیر کروں گا، اگر پیاسا ہے تو سیراب کر دوں گا، اور تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس عطا کروں گا، اور اگر خوف و ہراس میں ہے تو میں تجھے امن عطا کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا، میں کیسے خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو جاؤں جبکہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو عادل حاکم ہے جس سے کسی ظالم کا ظلم پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمائی کہ اے داؤد، توبہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدایا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ارشاد ہوا، میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو تمام پتھر، درخت، پہاڑ، چرند پرند آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے تھے۔ آپ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ اس پہاڑ پر ایک عابد نبی حضرت حزقیل علیہ السلام قیام فرما تھے۔ جب انہوں نے تمام پہاڑوں، چرند و پرند کی آوازیں سنی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ پر لے گئے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ حزقیل، یہ جو آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، آپ کو کبھی اس پر فخر نہیں ہوا؟ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی دنیا کی طرف میلان نہیں کیا تاکہ تیرے دل میں دنیا کی لذات کا شوق اور شہوت پیدا ہو جائے؟ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بعض اوقات یہ کیفیت مجھے بھی عارض ہو جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت غار میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جو دیکھتا ہوں اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس غار میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک لوہے کا تخت دیکھا جس پر پرانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی اور چند بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں، اور ایک لوہے کی تختی پر لکھا تھا کہ میں اوریا بن مسلم ہوں،
میں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر آباد کیے، 1000 شادیاں کی، مگر انجام یہ ہے کہ مٹی میرا بستر ہے، پتھر میرا سرہانہ ہے، سانپ اور کیڑے میرے ہمسائے اور ساتھی ہیں، جو مجھے دیکھے دنیا کو مقام عبرت جانے۔